ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج کی نشست میں آپ حضرات کا استقبال ہے۔ الحمدللہ کفا و سلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ محترم ناظرین، آج کی نشست میں سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 میں آیت نمبر 45 سے آیت نمبر 56 تک 12 آیتیں ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ اور ہم نے توریت میں ان کے لیے لکھ دیا تھا کہ بے شک جان کے بدلے جان ہے، اور آنکھ کے بدلے آنکھ، اور ناک کے بدلے ناک، اور کان کے بدلے کان، اور دانت کے بدلے دانت، اور تمام زخموں کا قصاص ہے۔ پھر جو شخص اسے معاف کر دے تو وہ اس کے لیے کفارہ ہے، اور جو لوگ اللہ کے نازل کیے ہوئے کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہی ظالم ہیں۔ وَقَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِمْ بِعِيسَىٰ ابْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ۔ اور ہم نے ان رسولوں کے بعد عیسیٰ بن مریم کو بھیجا جو اپنے سے پہلے نازل شدہ کتاب توریت کی تصدیق کرنے والے تھے، اور ہم نے انہیں انجیل دی جس میں ہدایت اور روشنی تھی، اور وہ اپنے سے پہلے کی کتاب توریت کی تصدیق کرنے والی تھی، اور پرہیزگاروں کے لیے سراسر ہدایت اور نصیحت تھی۔ وَلِيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فِيهِ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ اور اہل انجیل کو چاہیے کہ اللہ نے اس میں جو کچھ نازل کیا اس کے مطابق فیصلے کریں، اور جو لوگ اللہ کے نازل کیے ہوئے کے مطابق فیصلہ نہ کریں تو وہی نافرمان ہیں۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِيمَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا وَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ۔ اور اے نبی، ہم نے آپ پر یہ کتاب حق کے ساتھ نازل کی، یہ تصدیق کرنے والی ہے اس کتاب کی جو اس سے پہلے تھی، اور اس پر نگہبان ہے، چنانچہ آپ ان کے درمیان اللہ کی نازل کی ہوئی ہدایت کے مطابق فیصلے کریں، اور آپ کے پاس جو حق آیا ہے اسے نظر انداز کر کے ان کی خواہشات کی پیروی نہ کریں۔ ہم نے تم میں سے ہر ایک کے لیے ایک دستور اور طریقہ بنایا، اور اگر اللہ چاہتا تو تمہیں ضرور ایک امت بنا دیتا، لیکن وہ چاہتا ہے کہ تمہیں اس کتاب کے بارے میں آزمائے جو اس نے تمہیں دی ہے، چنانچہ تم نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھو۔ تم سب کو اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، پھر وہ تمہیں اصل حقیقت بتا دے گا جس میں تم اختلاف کرتے تھے۔ وَأَنِحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ۔ اور اے نبی، آپ ان لوگوں کے درمیان اس کے مطابق فیصلہ کریں جو اللہ نے آپ پر نازل کیا ہے، اور ان کی خواہشات کی پیروی نہ کریں، اور ان سے ہوشیار رہیں، کہیں وہ آپ کو کسی ایسے حکم سے ادھر ادھر نہ کر دیں جو اللہ نے آپ پر اتارا ہے۔ پھر اگر وہ اس سے منہ موڑیں تو جان لیں کہ اللہ کا فقط یہی ارادہ ہے کہ ان کے بعض گناہوں کی وجہ سے انہیں سزا دے، اور بے شک ان لوگوں میں سے اکثر نافرمان ہیں۔ افحکم الجاہلیت یبغون ومن احسن من اللہ حکم لقوم یوقنون۔ کیا پھر وہ جاہلیت کا فیصلہ چاہتے ہیں، اور جو قوم اللہ پر یقین رکھتی ہے اس کے نزدیک اللہ سے بہتر فیصلہ کرنے والا کون ہے؟ یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض ومن يتولهم منکم فإنه منهم ان اللہ لا يهدي القوم الظالمین۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، یہودیوں اور عیسائیوں کو دوست نہ بناؤ، وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، اور تم میں سے جو کوئی ان سے دوستی رکھے گا تو بے شک وہ انہی میں سے ہوگا، یقیناً اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَىٰ أَن تُصِيبَنَا دَائِرَةٌ
فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين۔ اے نبی، پس آپ ان لوگوں کو دیکھتے ہیں جن کے دلوں میں منافقت کا روگ ہے کہ وہ دوڑ کر ان یہودیوں میں جاتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں ہم ڈرتے ہیں کہ کہیں کوئی مصیبت نہ پہنچے، پھر قریب ہے کہ اللہ تمہیں فتح عطا کرے یا اپنی طرف سے کوئی اور بات ظاہر کرے، تو یہ لوگ اپنی منافقت پر پچھتائیں گے جسے وہ اپنے دلوں میں چھپائے ہوئے ہیں۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا أَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ إِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَأَصْبَحُوا خَاسِرِينَ۔ اور اس وقت وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں کہیں گے کیا یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے بڑی شد و مت سے اللہ کی قسمیں کھائی تھیں کہ بے شک وہ تمہارے ساتھ ہیں، ان کے عمل برباد ہو گئے، چنانچہ وہ گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہو گئے۔ یا ایہا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبوہم ویحبونہ اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم ذلک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ واسع علیم۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم میں سے جو کوئی اپنے دین سے پھر جائے تو پھر اللہ جلد ایسے لوگ لائے گا کہ وہ ان سے محبت کرتا ہوگا اور وہ اس سے محبت کرتے ہوں گے، وہ مومنوں پر نرمی کرنے والے ہوں گے اور کافروں پر سختی کرنے والے، وہ اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈریں گے۔ یہ اللہ کا فضل ہے، وہ جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے، اور اللہ بڑی وسعت والا، خوب جاننے والا ہے۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ تمہارے دوست تو صرف اللہ اور اس کا رسول اور وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے، جو نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور وہ رکوع کرنے والے ہیں۔ وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ۔ اور جو کوئی اللہ سے اور اس کے رسول سے دوستی رکھتا ہے اور ان لوگوں سے دوستی رکھتا ہے جو ایمان لائے، تو وہ اللہ کا گروہ ہے اور یقیناً اللہ کا گروہ ہی غالب آنے والا ہے۔ ناظرین اکرام، ابھی آپ نے سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 میں آیت نمبر 45 سے آیت نمبر 56 تک 12 آیتیں سنی، اس کا ترجمہ سنا۔ خلاصہ کچھ یوں ہے کہ توریت کے اندر بھی یہ لکھا ہوا ہے کہ جان کے بدلے جان، جس نے مارا اس کو مارا جائے، لیکن وہ لوگ عمل نہیں کرتے تھے۔ یہودیوں کے 3 قبیلے مدینہ کے اندر آباد تھے، بنو نذیر، بنو قینقاع، بنو قریظہ۔ بنو نذیر اپنے آپ کو بڑا سمجھتے تھے، اگر کوئی مسئلہ بنو قریظہ کے ساتھ ہو جاتا اور بنو قریظہ والے بنو نذیر کے کسی آدمی کو مار دیتے تھے تو وہ لوگ اس کو قتل کر دیتے، قصاص میں مار دیتے تھے۔ لیکن اگر بنو نذیر والے بنو قریظہ کے کسی آدمی کو مارتے تھے تو اس کا بدلہ نہیں لیا جاتا تھا، تو یہ منع کیا جا رہا ہے، جبکہ توریت کے اندر بھی لکھا ہوا تھا جو مارے اس کو مارا جائے بدلے کے طور پر، اور جس طریقے سے سزا دے ویسی ہی سزا ملنی چاہیے۔ دانت توڑ دیا تو دانت توڑ دو، کان کاٹ لیا تو کان کاٹ لو، آنکھ نکال لیا تو آنکھ نکال لو، کیونکہ جب ایسا ہوگا لوگ سختی دیکھیں گے تو کسی پر ظلم نہیں کریں گے۔ ارے بھائی اگر میں اس کی آنکھ نکالوں گا تو میری بھی آنکھ نکال لیں گے، او بھائی اگر اس کا ہاتھ کاٹوں گا تو میرے بھی ہاتھ کاٹے جائیں گے۔ تو جس طریقے کا وہ ظلم کرتے تھے اس کو ویسی ہی سزا ملتی تھی۔ تو اس کا تذکرہ خود ان کی کتابوں میں لکھا ہوا، توریت میں لکھا ہوا تھا، لیکن وہ لوگ آپس میں فیصلہ اپنے حساب سے کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کے حکموں کو بدل دیتے تھے۔ تو یہ منع کیا جا رہا ہے۔ پھر یہ بھی ہے کہ اگر ایک عورت کو مارا تو اس کے بدلے جس نے مارا اس کو مارا جائے گا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ بڑا قبیلہ ہے، بڑا خاندان ہے تو بھئی عورت کو مار دیا تو آدمی کو چھوڑ دیا جائے، جی نہیں۔ یا پھر اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ کئی لوگوں کو مار دیا جائے ایک آدمی کے بدلے، کیونکہ وہ سردار تھا تو اس کے بدلے کئی لوگوں کو مارنا، اس کا بھی ذکر نہیں۔ جس نے مارا اس کو مارا جائے۔ سماج کے اندر اگر اس قانون پر عمل ہو جائے کہ جو قتل کرے گا قتل کیا جائے گا، تو دیکھیے سوسائٹی میں خود بخود شانتی آ جائے گی۔ لیکن لوگوں کے دلوں سے ڈر اور خوف ختم ہو گیا ہے۔ کتنے لوگوں کا قتل ہو رہا ہے، سزا کیا ملتی ہے؟ کچھ نہیں۔ تو لوگ دن بدن بہادر ہوتے جا رہے ہیں، جری ہوتے جا رہے ہیں اور قتل کر رہے ہیں۔ تو یہودیوں سے کہا جا رہا ہے کہ جی تمہاری کتاب کے اندر بھی یہ لکھا ہوا ہے۔ اس کے بعد آگے تذکرہ ہے انجیل کے بارے میں۔ تو پہلے اللہ تعالیٰ نے توریت کی تعریف کی کہ یہ چیزیں ان کے اندر موجود تھی کہ وہ لوگوں کو چاہیے کہ وہ قصاص لے۔ اس کے بعد یہ ذکر ہوا کہ توریت کے اندر بہترین چیزیں بھی ہیں، اللہ تعالیٰ نے اتاری ہے، ہدایت کے لیے وہ کتابیں آئی ہے۔
آگے ذکر ہے انجیل کے بارے میں، تو توریت کی تعریف کے بعد پھر انجیل کی تعریف۔ توریت جو ملی تھی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو ملی تھی، یہودیوں سے کہا جا رہا تھا تمہیں توریت کے حساب سے چلنا ہے، اس کتاب پر عمل کرنا ہے۔ اب لیکن اس توریت پر عمل نہیں ہوگا، اب صرف قرآن کریم پر عمل ہونے والا ہے۔ تو قیامت تک تمام لوگوں کے لیے ہے کہ وہ قرآن کریم کے حساب سے چلے۔ توریت کی تعریف ہوئی ہے، لیکن آج لوگوں میں وہ توریت کہاں موجود ہے؟ یہودیوں کے یہاں وہ توریت موجود نہیں ہے، ان لوگوں نے اس کو بدل دیا اور اپنی چیزیں اس کے اندر داخل کر دی۔ اصلی صورت میں توریت موجود نہیں ہے، اگر موجود بھی ہوتی تو قرآن کریم کی وجہ سے اس کا حکم منسوخ ہو جاتا۔ توریت کے بعد اللہ تعالیٰ نے انجیل کی تعریف کی۔ انجیل عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو کتاب ملی ہے، انجیل کے اندر بھی لوگوں کی ہدایت کی باتیں ہیں اور اس کے اندر بھی احکام بیان کیے گئے ہیں۔ انجیل کی تعریف کے بعد اب اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کا تذکرہ کیا۔ دیکھیے ترتیب دیکھ لیجئے، انجیل پر بھی اب عمل نہیں ہوگا، توریت پر بھی عمل نہیں ہوگا، جتنی بھی کتابیں ہیں تمام کتابوں پر عمل نہیں ہوگا، اب صرف عمل ہوگا تو قرآن کریم پر عمل ہوگا، کیونکہ قرآن کریم قیامت تک کے لیے لوگوں کو ہدایت دکھانے والی کتاب ہے، سیدھا راستہ دکھانے والی کتاب ہے، اور آخری رسول آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ کتاب اتاری گئی ہے۔ اور اس کتاب کے بارے میں یہ ہے کہ انجیل کے بارے میں بھی تصدیق کرتی ہے، توریت کے بارے میں بھی تصدیق کرتی ہے، یعنی قرآن کریم کے بارے میں آیا یہ پچھلی تمام کتابوں کے بارے میں تصدیق کرنے والی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی کتابیں اتاری ہے وہ تمام کی تمام کتابیں سچی تھی، لیکن عمل جو ہے اب صرف قرآن پر ہوگا۔ ناظرین کرام، یہ سلسلہ چلتا رہے گا، کہیں جائیے گا نہیں، وقفے کے لیے رکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کرو تم ہر نماز میں خشوع کا اہتمام، رکھو غیب، کتاب اللہ اور آخرت پر ایمان۔ وبالآخرة هم يوقنون۔ نہ دو اللہ کے سوا عبادت میں کسی کو کوئی مقام، نہ کرو بدکاری اور نہ کوئی کام حرام، مانو اللہ کا حکم اور فرمان رسول، یہی ہیں حقیقی کامیابی کے روشن اصول۔ حقیقی کامیابی کے روشن اصول جانیے شیخ حافظ عبد التواب سے قرآن اور حدیث کی روشنی میں دین و دنیا کی حقیقی کامیابی کے روشن اصول، ہر بدھ دوپہر 2:30 بجے اور رات 8 بجے صرف i+ ٹی وی پر، بہتر زندگی کے لیے۔ موت کی ہولناکیاں جانیے شیخ ابو البیان سے ان سارے سوالوں کے جواب قرآن و سنت کی روشنی میں، ہر جمعرات دوپہر 3 بجے اور رات 9 بجے صرف i+ ٹی وی پر، بہتر زندگی کے لیے۔ اپنے DTH اور کیبل آپریٹر سے آج ہی سمپرک کریں۔ فری ٹو ایئر۔ محترم ناظرین، وقفے کے بعد دوبارہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وقفے سے پہلے بات یہ چل رہی تھی، قرآن کریم کا تذکرہ ہو رہا تھا کہ اب صرف قرآن کریم پر عمل ہوگا۔ قرآن کریم تمام کتابوں کی تصدیق کرنے والی کتاب ہے اور حفاظت کرنے والی کتاب ہے کہ جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے ان کی کتابوں میں لکھی تھی لوگوں نے بدل دیا تھا تو اصل احکام کو بیان کرنے والی ہے۔ مثال کے طور پر ان لوگوں نے رجم کی سزا کو ختم کر دیا، ان لوگوں نے یہ کہا کہ جو لوگ زنا کریں گے اگر شادی شدہ ہیں تو چہرے کو کالا کر دیا جائے اور گدھے پر بیٹھا کر شہر میں گھمایا جائے، تو ان لوگوں نے بدل دیا۔ تو قرآن نے یہ بتایا کہ ان لوگوں نے بدلا ہے۔ لوگوں کو کیا پتا تھا؟ وہ لوگوں کو بیوقوف بنایا کرتے تھے۔ پھر اسی طریقے سے وہ لوگ کیا کرتے تھے؟ جس سے چاہتے تھے بدلہ لے لیتے تھے خون کا، یا جس سے چاہتے تھے تو دیت لے لیتے تھے یا قصاص لے لیتے تھے، اپنے حساب سے عمل کرتے تھے۔ تو قرآن نے یہ بتایا کہ وہ لوگ ایسا کر رہے ہیں۔ پھر اسی طریقے سے آگے ذکر ہو رہا خلاصے کے طور پر کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہیں، پھر اسی طرح سے یہود و نصارہ آپس میں وہ دوست ہیں، تم انہیں جگری دوست نہ بناؤ۔ منافقوں کے بارے میں آیا کہ یہ لوگ ان کے پاس جاتے ہیں، ارے دنیاوی فائدہ حاصل کرنا چاہ رہے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے لوگوں سے کہا اگر تم لوگ ایمان کو چھوڑ دو گے، ایمان پر نہیں رہو گے، اسلام کو چھوڑ دو گے، توحید کو چھوڑ دو گے، تو اللہ تعالیٰ ایسی قوم کو لائے گا
اللہ اس سے محبت کریں گے اور وہ لوگ بھی اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والے ہوں گے۔ وہ لوگ آپس میں رحم دل ہوں گے، دوسروں کے لیے سخت ہوں گے۔ ہو حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح نرم، ہو حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہے تو فولاد ہے مومن۔ وہ لوگ کسی کی ملامت سے ڈرنے والے نہیں ہوں گے، قرآن و حدیث پر عمل کرنے والے ہوں گے۔ لوگ ملامت کریں گے، لعنتان کریں گے، لیکن وہ لوگ صرف اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہوں گے۔ تو اللہ ایسی قوم کو لائے گا، اور ایسی قوم صحابہ کرام کی قوم تھی، ایسے لوگ صحابہ کرام تھے۔ یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ اپنے فضل میں سے جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ بہترین دوستی تو اللہ سے کرنی ہے، بہترین دوست اللہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، مومن ہے۔ نیک لوگوں کو کہا گیا کہ وہ لوگ نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کریں۔ تو نماز کی اہمیت، زکوٰۃ کی اہمیت، اس کا تذکرہ ہوا۔ اب ناظرین کرام ذرا مختصر سی تفسیر ہو جائے۔ جو آیت پڑھی گئی، آیت نمبر 45، شروع ہم نے یہیں سے کیا، اس کا لنک پہلے سے ہے، آیت نمبر 44 سے ہے۔ اس کے اندر یہ کہا گیا کہ ہم نے توریت کو اتارا ہے، تو توریت کے اندر بھی یہ لکھا ہوا ہے کہ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ، کہ جان کے بدلے جان ہے۔ حدیث کے اندر آیا، سنن نبی داؤد کتاب الجہاد کتاب نمبر 15 حدیث نمبر 2751، مرد کو عورت کے بدلے میں قتل کیا جائے گا۔ جمہور علماء کا یہی کہنا ہے۔ عمرو بن شعیب عن نبی عن جدہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المسلمون تتکافأ دماؤہم، مسلمانوں کے خون برابر ہیں، یعنی جو بھی قتل کرے گا تو اس کو قتل کیا جائے گا۔ آگے جو ہے والجروح قصاص، سب زخموں کا اسی طریقے کا بدلہ ہے، یعنی جیسا زخم ویسا ہی بدلہ لیا جائے گا۔ جان کو جان کے بدلے قتل کیا جائے گا، آنکھ کے بدلے آنکھ کو پھوڑا جائے گا، ناک کے بدلے ناک کو کاٹا جائے گا، دانت کے بدلے دانت کو توڑا جائے گا۔ اسی طریقے سے سب زخموں کا زخم ہی کی صورت میں قصاص لیا جائے گا۔ اس حکم میں تمام آزاد مسلمان مرد عورتیں برابر کے شریک ہیں۔ اگر جان بوجھ کر ایسا کام کیا ہے، کسی کی آنکھ نکال لی ہے تو اس کا بھی نکال لیا جائے گا، لیکن غلطی سے ہوا ہے تو غلطی تو معاف کر دی گئی ہے، لیکن 100 اونٹ دینا پڑے گا، کیونکہ یہ دیت کے طور پر ہے۔ پھر اس کے بعد یہ ہے کہ معاف کر دینا گناہوں کا کفارہ ہے۔ فمن تصدق بہ فہو کفارۃ اللہ، اگر اس نے معاف کر دیا تو یہ کفارہ ہے۔ آگے کہا ومن لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الظالمون، آیت نمبر 45 میں ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے حکم کے اعتبار سے فیصلہ نہیں کرتے تو وہ لوگ ظالم ہیں۔ اب غور کر لیں، اس سے پہلے آیا تھا کہ وہ لوگ کافر ہیں، انکار کرنے والے ہیں، کیونکہ حکم کو مان ہی نہ رہے۔ اب یہاں یہ آیا کہ وہ لوگ اگر اللہ کے حکم کے مطابق فیصلہ نہیں کریں گے تو وہ لوگ ظالم ہیں۔ وہ لوگ اپنے حساب سے حکم کو بدل دے رہے ہیں، تو اپنے حساب سے حکم کو بدل دینا ظالم لوگ ہی کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے حساب سے وہ لوگ نہیں چلتے تو ایسا ہوگا، یہ ظالم لوگ ہی ہیں۔ اس کے بعد ذکر ہو رہا آیت نمبر 46 سے آیت نمبر 47 تک انجیل کے بارے میں اور عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں۔ وَقَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِمْ بِعِیسَىٰ ابْنِ مریم، اور ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو رسولوں کے بعد بھیجا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام آئے، ان کا کام کیا ہے؟ تصدیق کرنے والے ہیں، جو کتابیں اس سے پہلے اتاری گئی ہے توریت میں سے وہ تصدیق کرنے والے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو انجیل دی جس کے اندر ہدایت ہے لوگوں کے لیے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام بھی موسیٰ علیہ السلام ہی کی طرح اللہ کے نبی ہیں، توریت کی یہ تصدیق کرتے ہیں، جھٹلانے والے نہیں ہیں۔ اس کے باوجود بھی یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانا۔ اسی طرح توریت کے اندر جو باتیں ہیں ان کے زمانے کے اعتبار سے تھی، لیکن اب جب انجیل آ گئی تو انجیل کے حساب سے عمل ہوگا۔ اب انجیل کو یہ حیثیت حاصل ہے جو توریت کو حاصل تھی، لیکن یہ بھی حیثیت کب حاصل تھی؟ جب تک عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ختم ہو گیا تو توریت کی بھی اہمیت ختم ہو گئی، یعنی اس پر عمل نہیں ہوگا۔ انجیل کی بھی اہمیت ختم ہو گئی، یعنی اس پر عمل نہیں ہوگا۔ اب صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کتاب اتاری گئی ہے قرآن کریم، اس پر عمل ہو سکتا ہے۔ وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فِيهِ، اس سے پہلے یہ آیا توریت والوں کے بارے میں کہا گیا کہ توریت والوں کے لیے ضروری ہے کہ توریت کے حساب سے فیصلہ کرے، توریت میں جو لکھا ہوا ہے اس کے حساب سے وہ فیصلہ کرے اور اس پر عمل کرے۔ اب یہاں انجیل والوں کو کہا جا رہا ہے کہ انجیل کے حساب سے وہ لوگ فیصلہ کریں اور انجیل پر وہ لوگ عمل کریں، اس میں ان لوگوں کا فائدہ ہے۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، اور اگر وہ لوگ اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے اعتبار سے فیصلہ نہیں کریں گے تو یہی لوگ فاسق ہیں اور یہ لوگ نکل جانے والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے توریت کی اہمیت بتائی، پھر اللہ تعالیٰ نے انجیل کی اہمیت بتائی، اب اللہ تعالیٰ قرآن کریم اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت بتاتے ہوئے فرماتے ہیں وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ، ہم نے آپ پر کتاب اتاری ہے حق کے ساتھ،
یہ کتاب پچھلی تمام کتابوں کی تصدیق کر رہی ہے۔ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ، اور یہ کتاب جو ہے وہ مہیمن ہے۔ مہیمن کہتے ہیں محافظ، مہیمن کہتے ہیں امین، امانت دار، مہیمن کہتے ہیں شاہد، اور مہیمن کہتے ہیں حاکم۔ یعنی قرآن کریم پچھلی کتابوں میں جو بھی چیز ہے وہ تمام چیزوں کے بارے میں حقیقت بیان کرنے والی کتاب ہے۔ ہر آسمانی کتاب اپنے سے ماقبل کتاب کی تصدیق کرتی تھی، تو یہاں قرآن کریم نے انجیل کی تصدیق کی اور قرآن کریم نے توریت کی تصدیق کی۔ اس کے بعد کہا اللہ تعالیٰ نے لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، پھر ان میں سے ہر ایک کے لیے ایک دستور اور راہ مقرر کر دی۔ اس سے مراد پچھلی شریعت ہے۔ پچھلی شریعت کے لیے ان کے زمانے کے اعتبار سے جو مسائل تھے اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں ذکر کر دیا، لیکن تمام رسولوں کا، نبیوں کا جو اصل مقصد تھا وہ توحید کی طرف دعوت دینا۔ سب لوگ توحید کے معاملے میں اہم ہیں، ایک ہیں، سب کی دعوت ایک ہی ہے کہ بھائی ایک اللہ کی طرف بلانا ہے، یہی پیغام سب کا رہا ہے۔ صحیح بخاری کتاب احادیث الانبیاء کتاب نمبر 60 حدیث نمبر 3443، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا اول الناس بعیسی ابن مریم فی الدنیا والآخرہ والانبیاء اخوۃ لعلات امہاتہم شتیٰ ودینہم واحد، میں عیسیٰ علیہ السلام سے لوگوں کے مقابلے میں زیادہ قریب ہوں دنیا اور آخرت میں۔ انبیاء اللاتی بھائی ہیں، یعنی ان کی مائیں مختلف ہیں لیکن ان کا دین ایک ہے، یعنی توحید کی طرف بلانے والے۔ مسائل الگ الگ ہو سکتے ہیں، جیسا کہ آدم علیہ السلام کے زمانے میں یہ تھا کہ ایک ساتھ بھائی بہن پیدا ہوتے تھے، پھر دوسری مرتبہ بھائی بہن پیدا ہوتے تھے، تو پہلی مرتبہ جو بہن پیدا ہوئی ہے دوسرے والے بھائی کے ساتھ نکاح ہو جاتا تھا، پھر اسی طریقے سے پہلی مرتبہ کا جو بھائی تھا وہ دوسری والی بہن کے ساتھ اس کا نکاح ہو جاتا تھا۔ تو ایسا اس شریعت میں تھا، لیکن شریعت محمدیہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو شریعت مکمل ہوئی ہے اس کے اندر یہ چیز نہیں ہے، منع کیا گیا ہے۔ تو الگ چیز ہو سکتی ہے، یہ مسائل الگ الگ ہو سکتے ہیں، احکام الگ الگ ہو سکتے ہیں، لیکن پیغام توحید والا ایک ہی کا رہا ہے، صرف ایک اللہ کو ماننا ہے۔ اب صرف دین محمدی ہے اور شریعت محمدی ہے۔ افحکم الجاہلیت یبغون، قرآن اور اسلام کے سوا سب کچھ جاہلیت ہے، اب کسی پر عمل نہیں کیا جائے گا، اب صرف قرآن کریم کا حکم چلے گا۔ یہ استفہام انکاری ہے، یعنی انکار کیا جا رہا ہے۔ کیا وہ لوگ تلاش کرتے ہیں؟ یعنی تلاش نہیں کرنا چاہیے۔ کیا وہ لوگ فیصلہ سننا چاہتے ہیں؟ ان کو تو سننا ہی نہیں چاہیے، یعنی ان کو منع کیا جا رہا ہے اور ڈانٹا بھی جا رہا ہے۔ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ، یقین رکھنے والوں کے لیے اللہ سے بہتر فیصلے اور حکم کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ اللہ ہی بہترین فیصلہ کرنے والا ہے، تو قرآن کے رہتے ہوئے کسی اور کتاب کے حساب سے فیصلہ نہیں ہو سکتا۔ حدیث کے اندر آیا، صحیح بخاری کتاب الدیات کتاب نمبر 87 حدیث نمبر 6882، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نزدیک مبغوض 3 طرح کے لوگ ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ جس سے نفرت کرتا ہے۔ نمبر 1، حرم میں زیادتی کرنے والا، پھر اسی طریقے سے اسلام میں جاہلیت کی رسموں پر چلنے کی خواہش کرنے والا۔ نمبر 3، کسی کا ناحق خون کرنے کے لیے پیچھے لگے رہنے والا، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے نفرت کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد بیان کیا جا رہا ہے آیت نمبر 51 سے آیت نمبر 53 تک کہ یہود و نصارہ اور دیگر دشمنان اسلام سے دوستی نہیں کرنی ہے، اس سے رک کے رہنا، کیونکہ وہ لوگ تم کو تکلیف پہنچانا چاہتے ہیں، تو کیا ایسے لوگوں کے ساتھ رہو گے؟ فائدہ نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 54 سے 56 تک ہے، دین سے اگر لوگ پھر گئے، دین کو چھوڑ دیا، اسلام کو چھوڑ دیا، تو اللہ ایسی قوم لائے گا، وہ لوگ اللہ تعالیٰ سے محبت کریں گے اور اللہ بھی ان سے محبت کرنے والے ہیں۔ پھر اسی طرح کہا گیا وہ لوگ مومن کے ساتھ نرم ہیں اور کافروں پر سخت ہیں۔ یجاہدون فی سبیل اللہ، وہ لوگ اللہ کے راستے میں جہاد کریں گے۔ ولا یخافون لومۃ لائم، اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈریں گے۔ یہ کیسے لوگ ہیں؟ یہ لوگ نماز قائم کرنے والے، زکوٰۃ ادا کرنے والے، حزب اللہ، یہ اللہ کے گروہ ہیں، اور اہل ایمان کے لیے یہ لوگ نرم ہیں۔ یہ لوگ ایسے ہیں کہ بس اللہ سے محبت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، مومنوں سے محبت کرتے ہیں۔ یہ تمام صفتیں صحابہ کرام کے اندر موجود تھی۔ تو ناظرین کرام، ہمیں اور آپ کو بھی آپس میں محبت کرنی ہے، اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنا ہے۔ اللہ ہم لوگوں کے درمیان محبت پیدا کر دے، ہم سے کینہ، کپٹ، بغض، حسد سب کو اللہ تعالیٰ ختم کر دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
طوبى لمن حفظ الكتاب بصدره فبدا وضيئا كالنجوم تألقا وتمثل القرآن في أخلاقه وفعاله فيه الفؤاد تعلقا وتلا